بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. صدق اللہ العلی العظیم. رفقائے گرامی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول کل بھی تھا اور یہ اصول آج بھی ہے اور یہ اصول آئندہ کل بھی ہوگا. یعنی یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی اصول تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کا ایک لمبا زمانہ گزرا ہے. اللہ پاک کی یہی پالیسی تھی اور آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بالکل یہی پالیسی ہے کہ اللہ پاک کسی بھی معاشرے میں کچھ لوگوں سے زیادہ مال دیتا ہے، کچھ لوگوں سے زیادہ عزت دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، اثر دیتا ہے، اثر و رسوخ عطا کرتا ہے. اور وہ لوگ جو ہے کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں تو وہ قوم اور وہ آبادی اچھی کہلاتی ہے. اور یہ کھاتے پیتے مترفین بڑے اچھے صاحب اقتدار لوگ اگر برے ہوں تو یہ ساری کی ساری قوم بری کہلاتی ہے. آپ کی قسمت کے فیصلے یا قوموں کی قسمت کے فیصلے عام آدمی نہیں کرتا. قوموں کی قسمت کے فیصلے جب بھی کرتے ہیں یہی بڑے لوگ کرتے ہیں اور یہی بڑے لوگ قوموں کی پہچان بھی ہوتے ہیں، قوموں کا تعارف بھی ہوتے ہیں، قوموں کا نشان بھی ہوتے ہیں. اگر یہ بڑے لوگ اچھے ہیں تو وہ قوم اچھی کہلائے گی، وہ قوم دیانتدار کہلائے گی، وہ قوم سرخ روح ہوگی، وہ قوم کامیاب ہوگی. اگر یہ بڑے لوگ کسی معاشرے کے اوپر برے مسلط ہو گئے ہیں کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، تو پھر بے شک اس قوم کے اندر عام آدمی نمازیں پڑھنے والے ہوں، روزے رکھنے والے ہوں، حج و زکاتیں کرنے والے ہوں، لیکن اس قوم کا تعارف اللہ اور اللہ کے مخلوق کے ہاں یہ ہوگا کہ یہ قوم بالکل اچھی قوم نہیں. اور جس قوم کے اوپر یہ بڑے لوگ مسلط ہو جائیں یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے اپنی آنکھیں پھیر لی ہیں اور یہ اس بات کا آثار ہوتے ہیں کہ اب وہ قوم خدا کے عذاب کی گرفت میں آنے والی ہے. اب اس کو اللہ کی گرفت سے بچا کوئی نہیں سکتا، چاہے اس کا بچہ گریجویٹ بن جائے، اس کی گلی گلی میں کالج کھل جائے، چاہے جتنے بھی اس کو وسائل میسر ہوں، سونے کی سڑکیں بنا لیں، شیشے کے محل بنا لیں، اس قوم کو پھر تباہی اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا. مسلمانوں کے بارے میں، ایمان لانے والوں کے بارے میں تو اللہ پاک کا یہ اصول ہے، کافروں کے بارے میں اللہ کا اور اصول ہے. تو یہاں ارشاد یہ ہوا کم اہلکنا، گن سکتے ہو تم کتنی بستیاں تھیں، من القرون، کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. قرآن حکیم میں ایک دوسرے مقام پر آتا ہے کہ نوح کے بعد کتنی بستیاں گزری ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا بھی کوئی نہیں ہے کہ کتنے زمانے آئے اور کتنی قومیں آباد ہوئیں اور پھر مٹا ڈالی گئیں، کتنی بستیاں آئیں اور پھر برباد کر دی گئیں، کتنے انسانوں کے گروہ آئے جن کا آج تذکرہ بھی نہیں ہے، کہیں نام و نشان بھی نہیں. ہم بھی اپنے حصے کا ایک مختصر وقت لے کر آئے ہیں اس زمانے میں. جب وہ وقت ختم ہو جائے گا ہم یہاں سے چلے جائیں. ہم مکین نہیں ہیں، ہم یہاں کرایہ دار ہیں. جی ہمیں ایک نہ ایک دن اس مکان کو خالی کرنا ہے. اپنے حصے کا وقت جو ہمیں ملا ہے وہ ہم گزار کر چلے جائیں گے اور اس کے بعد یہاں دوسرے لوگ آ کر آباد ہوں گے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا من بعد نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد. نوح علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ اس لحاظ سے تاریخی زمانہ تھا کہ اس وقت سارے انسان ایسے تھے جو خدا کے نافرمان تھے، سوائے اتنے لوگوں کے جتنے لوگ یعنی اس کشتی کے اندر سما سکے. تو دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیے کہ ہر گناہ گار انسان زمین کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، کشتی کے اوپر بوجھ ہوتا ہے. ایک کشتی ایک حد تک بوجھ اٹھا سکتی ہے نا، جب حد سے بڑھ جائے وہ بوجھ تو کشتی ڈوب جاتی ہے. بعین ہی اسی طرح کسی معاشرے کے اندر زمین کے کسی ٹکڑے کے اوپر اگر خدا کے نافرمان لوگ اتنے کثیر ہو جائیں اور اتنا بوجھ ان کا بڑھ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے سینے سے اس بوجھ کو اتار دیتا ہے. یہی بات جہاں کہی گئی ہے کہ صرف نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تباہ نہیں ہوئے
اس کے بعد کتنی بستیاں ایسی تھیں جن کو ہم نے موقع دیا، جن کو ہم نے وقت دیا، جن کو ہم نے مہلت دی، وسائل دیے، عزتیں دیں، صحتیں دیں، ملک عطا کیے، لیکن جب انہوں نے دولتیاں ماری اور اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کی تو پھر ہم نے ان کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا، اور آج کوئی ان کا نام لینے والا باقی نہیں بچا ہے۔ پھر ارشاد ہوا ہے وَقَفَا بِرَبِّكَ، کافی ہے تیرا رب بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کافی ہے، یعنی اس کو کسی سے پوچھنے کی، رپورٹ لینے کی، ہاں جی بھئی جاؤ وہاں دیکھ وہاں بستی کے لوگ کتنے ہیں، فرشتے جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ، ایسی بات نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کتنا نیک ہے اور کون کتنا برا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ نیکی اور برائی کی ایک حد ہے، یہ برائی کی تو کم از کم ایک حد ہے نا، اس حد کو جب کراس کرتا ہے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی پکڑ لیتا ہے، ورنہ اس کا عام اصول یہ ہے کہ بروں کو یہاں مہلت ملتی رہتی ہے، یہاں تک وہ یہ سمجھتے لگتے ہیں کہ یہاں کوئی خدا نہیں ہے، جہاں چاہیں ہم منہ ماریں، جہاں چاہیں جس کی عزت تباہ کر دیں، کسی کا مال لوٹ لیں، کسی کا دل دکھا دیں، ان کو کوئی اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے، دیکھیں لفظ قرآن کے سنیں، بے شک تیرا رب جو ہے وہ کافی ہے، یعنی اس کو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیز میرے لیے کافی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ رب کا تیرا رب بذنوب گناہوں سے، عبادے ہی اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی ہے، خبیرم بصیرہ خبر بھی رکھتا ہے اور ان کو دیکھ بھی رہا ہے۔ یہی وہ اصل چیز ہے میرے عزیز دوستو، جس کو قرآن حکیم نے بار بار انسانوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہر وقت انسان کو یاد رہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام نجات ہے۔ یہ جب احساس ہوتا ہے تو یہ چیز انسان کے ہاتھ کو آ کر، اس کے دل کو آ کر، اس کی آنکھ کو آ کر روک دیتی ہے کہ دیکھیے میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ چیز ختم ہو جائے تو پھر ساری چیزیں جائز و روا ہو جاتی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و